Top City 1, a world-class destination positioned at the pivot of Twin Cities. Lakeshore Towers is an iconic project representing Kumars Associates' vision of honoring traditions while embracing modern trends. Lakeshore Towers offers an exciting blend of nature, recreation, and spirituality. We are at Lakeshore Towers site, which is, I believe, a premier quality residence. And we have with us Mr. Ali Kutab, CEO Lakeshore Towers. How are you, sir? Thank you, sir. Alhamdulillah. Thank you so much for taking the time out and coming to Lakeshore Tower. We welcome you. ہم دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن ماشاءاللہ اچھی پیس کے ساتھ ہو رہی ہے. تو آپ نے کوئی 1.5 سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع کیا, کنسٹرکشن اس کی سٹارٹ لی. تو ڈو یو تھنک کہ جو آپ کا پلان تھا کنسٹرکشن کی, آپ نے 1.5 سالوں میں کہاں تک جانا ہے, یو آر آن دا رائٹ ٹریک؟ جی الحمدللہ, ڈسپائٹ دا چیلنجز ہیں. میں اگر یہ کہوں گا کہ چیلنجز نہیں ہیں تو وہ غلط بیانی ہوگی. چیلنجز ملٹی فولڈ ہیں, بٹ یہ ہے کہ جو میری ذہن میں اپنی پروگرس کا چارٹ تھا, آئی ایم آن ٹریک. 2 کانٹریکٹرز میں نے اپنے کام کے لیے رکھے ہوئے. اصل میں بہت ساری چیزوں کے بیچ میں ایک اور چیز جو میں نے سیکھی ہائی رائز بنانے میں پاکستان میں, لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں آپ زمین سے اوپر کتنا گئے, تو وہ میں اکثر لوگوں کو کاؤنٹر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ نہیں, آپ یہ پوچھیں پرسنٹیج آف کمپلیشن کتنی ہوگی آپ کی کسی بھی چیز کی. مثال کے طور پہ اگر آپ کو مجھے 8000 ٹن ریکوائرڈ ہے اسٹیل اس بلڈنگ کے لیے, جو کہ گراؤنڈ پلس 18 ہے, اور نیچے میرے اس کے 3 فلورز ہیں کار پارکنگ کے, تو میں نے 3800 ٹن آلریڈی کنزیوم کر چکا ہوں. بیسمنٹ جو ہے تینوں بیسمنٹ 70% کمپلیٹ ہیں, اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپروول آ چکی ہے میرے پاس پراپر, اور اب میں اوور دا گراؤنڈ میں نے کام بھی شروع کروا دیا ہے. اچھا, اس کی اگر ہم بات کریں کہ جو آپ کی بلڈنگ ہے گراؤنڈ پلس 18 سٹوری بلڈنگ ہے, اس کی کمپوزیشن تھوڑی الیبوریٹ کریں گے کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے فرام بیسمنٹ ٹو دا ٹاپ سٹوری؟ کمپوزیشن جی بڑی سوچ سمجھ کے, اگین میرے لیے شاید بہت آسان ہوتا اگر میں 1 بیسمنٹ بنا لیتا یا 2 بیسمنٹ. میں نے 3 بیسمنٹس بنائی پارکنگ کے لیے, سو دیٹ دیر از ایمپل پارکنگ ناٹ اونلی فار ریزیڈنس بٹ سیپریٹ 75 اسپاٹس ہیں ہمارے پاس فار کمرشل پارکنگ. ایک اور وجہ جو نیچے جانے کی تھی, جس میں ٹائم بھی ہمارا کافی لگا اور ایکسپینڈیچر بھی آیا کمپوزیشن سے تھوڑا ہٹ کے, وہ سر پائلنگ اور رافٹنگ ہم نے جو نیچے کی اس کو بھی بیسمنٹ کی وجہ سے وہ بھی ہم نے کہا ایک کریں تاکہ ارتھ کوئک پروف آپ کی بلڈنگ ہو جائے. اس کے علاوہ سر جو گراؤنڈ فلور ہے, گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور جو ہے وہ میرا کمرشل ایریا ہے. جو میرا گراؤنڈ فلور ہے دیٹ از 16 فیٹ ہائی, اور جو میرا فرسٹ فلور ہے وہ میرا 18 فیٹ ہائی کمرشل ایریا ہے. اس کے بعد سر میری 18th فلور پہ پھر پینٹ ہاؤس ہے, یعنی کہ بیچ میں جتنی ہے وہ میری ریزیڈینشیل ایریا کی ہے. اور اس میں کمپوزیشن بٹوین 1 to 4 بیڈ ہے میرے پاس. کیسا بھی اپارٹمنٹ ہو, 1 بیڈ ہو یا 4 بیڈ, جو انٹرنس ہے وہ 5 فیٹ ڈبل ڈور ہوں گے, اور پوری بلڈنگ ڈبل گلیزڈ ونڈوز بھی ہوگی, جس کا اگین ساؤنڈ پروفنگ بھی ہوگی, جس کی وجہ سے اور ٹیمپریچر کنٹرول بھی ہوگا. 1 to 4 بیڈ کے علاوہ سر میرے پاس اگین 18th فلور پہ پینٹ ہاؤسز ہیں. پینٹ ہاؤسز سارے میں نے لیوش ڈیزائن کیے ہیں, سارے 2 بیڈ کے ہیں. اور میرے پاس ایک اور بڑی یونیک چیز تھی جو کہ جب میں نے بنائی تو کافی آرگیومنٹ بھی ہوا میرا اپنے آرکیٹیکٹ کے ساتھ. اس وقت انہوں نے مجھے کہا جی یہ کڑوا گھوٹے آپ پی لیں, کیونکہ وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ آلموسٹ 5000 اسکوائر فٹ سے 6000 اسکوائر فٹ پہ 3 فلورس کے اوپر اپارٹمنٹس تھے. تو اس میں ایک انٹرٹینمنٹ تھا گراؤنڈ فلور پہ, اس کے اوپر آپ کا ریزیڈنس تھا, اور اس کے اوپر ہم نے پورا روف ٹاپ جو تھا ود ایمینٹیز جیسے کہ باربیکیو ڈیک دیا, اس پہ سٹنگ ایریا دیا, اسٹور روم, ٹرپلیکس کو میں نے وہ کیا, اس کو نام میں نے ٹرپلیکس دیا. تو جب میں نے ویری اسپیشل وہ آپ اوپر دیکھیں گے اس میں پمپ کے ساتھ جکوزیز, اور وہ اٹس فینٹاسٹک. مطلب کبھی کبھار اپنا دل کرتا ہے یار ایک اپنے لیے بھی رکھ لیتے, لیکن انیشلی یہی سوچا تھا کہ یار یہ کون خریدے گا, شاید خود رکھنے ہو. وہ 4 سے سر 3 میرے آئی ہیو آلریڈی سولڈ دیم. سو دس از دی انٹائر کمپوزیشن آف دا بلڈنگ سو فار. اچھا, جیسے آپ کے پروجیکٹ کا نام ہے لیک شور ٹاورز, اور لیک شور ٹاور کے فرنٹ پہ I think 142 point something 145.2 کنال کی لیک ہے. اس لیک کو تھوڑا ایلیبریٹ کریں, جو کہ آئی تھنک فیوچر میں ایک بڑا ایک میسمرائزنگ آئی تھنک وہ لک دے گی. بالکل جی, یہ سامنے اس وقت جو اس کا سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی اس کی جو ہے نا ڈی واٹرنگ ہو چکی ہے, اور اس میں سے پانی نکالا جا چکا ہے. آپ اگر دیکھیں وہاں پہ ڈی واٹرنگ کے لیے باقاعدہ, اور ہم نے چینل بنا کے اس میں سے اس کو پہلے ایمٹی کیا ہے. جب آپ پہلے آئے تھے تو یہ آپ کو فل بھری بھی مل رہی تھی. تو اس کے پیچھے بیسکلی جو چیئرمین ہے ٹاپ سٹی کے, جو ہو ہیپن ٹو بی مائی چچا, ایک تو وہ از ون آف دا اسمارٹسٹ مین دیٹ آئی میٹ. ان کا اسٹیٹک سینس بھی بڑا, میں نے نہیں دیکھا اتنا اچھا اسٹیٹک سینس کسی اور بندے کا. تو انہوں نے یہ کہا یار دیکھو 2 چیزیں, ایک
वाटर कंजर्वेशन होनी चाहिए. तो टॉप सिटी के अंदर वाटर चैनल्स बने, बिकॉज यू सी इन द फ्यूचर वाटर जो है विल बी अ बिग चैलेंज. तो व्हाट इज टॉप सिटी डूइंग अबाउट इट? इन्होंने वाटर चैनल्स क्रिएट कर दिए हैं. वाटर चैनल्स जो रेन वाटर होगा, फ्रेश वाटर, वो सारा इधर कंजर्व किया जाएगा. द रीज़न कि इसको खाली किया गया है वो इसलिए किया गया है कि इसको अभी 40 फीट और डिग किया जाएगा डी वाटरिंग के बाद, और इसके फिर स्टोन पिचिंग होके एक इट विल बी टर्न इनटू अ डैम. सो ऊपर से एक जॉगिंग ट्रैक और बड़ा खूबसूरत, और वो मैंने जैसे आपको कहा मेरे चचा का जो एक आइडिया है वो ये कि यहाँ पे सामने एक वाटरफॉल हो और दरख्तों माउंटेन्स के साथ वो टेपर होके नीचे आ रहे हो, तो एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत हो, जॉगिंग ट्रैक हो. अच्छा, लेक शोर टावर का ये फेस सामने लेक है? जी बिल्कुल. ऐसे ही है, दरम्यान में बस एक रोड है और सामने लेक है. दैट्स इट. ये रोड है, ये रोड वर्क पे काम हो रहा है. आई थिंक इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द मंथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिफोर ईद ये रोड कंप्लीशन की तरफ चली जाएगी. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये प्रोजेक्ट के सामने ये रोड है और रोड के सामने बिल्कुल लेक है. और ये जो आपका जो कमर्शियल एरिया है, आई वांट ऑल कैफेज एंड रेस्टोरेंट राइट हियर. आप फील कर रहे होंगे इस वक्त जो एक आबो हवा, फ्रेश एयर, बिल्कुल. तो वो मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ बैठे वो लुत्फानंदोज हो उस चीज़ से. तो इंशाल्लाह दैट्स द प्लान. मैं 3D देख रहा था, बहुत ही इम्पैक्टफुल है और बहुत खूबसूरत लेक का व्यू है. और लेक के पीछे मुझे कोई हाई राइज बिल्डिंग दिख रही थी. जी बिल्कुल. वो कौन सा एरिया? वो बेसिकली ये फ्यूचर बिल्डिंग आई थिंक. वो भी अगेन इट्स विद द फैमिली, अगेन वो विद इन द फैमिली KMK टावर्स के नाम से. वो इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको बताया वाटरफॉल होगी, और ये इसके पीछे जो है वो 5 टावर्स होंगे, और वो भी अल्ट्रा लग्जरी इंशाल्लाह ताला. तो सराउंडिंग में जो आपका जू है उसको भी प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए. दिस इज़ लिटरली अ स्ट्रोल अवे, 2 minutes वॉक, नथिंग मोर देन दैट. अगर आप जू की तरफ देखेंगे तो जू इस वक्त जो है 80% कंप्लीट है. वहाँ पे जो है वाइट लायन, टाइगर्स, यू नेम इट, राइट. बहुत से एग्जॉटिक किस्म के जो जानवर हैं वो ऑलरेडी उधर आ गए. द जू इज़ नाउ फंक्शनल. हम अपनी तरफ से आप कह सकते हैं कि कोई कसर ना टॉप सिटी छोड़िए ना हम छोड़ें, क्योंकि अगेन ये सारा एरिया मैं अक्सर लोगों को जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरा प्लॉट जो है वो 16.7 कनाल का है, बट इट इज़ अबाउट 300 कनाल्स जो कि लेक शोर टावर को सर्व कर रहा है. जो कि इसकी एनवायरनमेंट है, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको एक सपोर्ट मिलेगा उनके लिए है. बिल्कुल राइट. और मैं जो हूँ 3 साइड ओपन हूँ. मेरी उस साइड पे भी कोई चीज़ नहीं है, मेरी ये फ्रंट पे भी कुछ नहीं है, और इधर भी आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं है. सिर्फ मेरे बैक एंड पे एक बिल्डिंग होगी, इन द फ्यूचर होगी जब बनेगी. लेकिन उसका भी ये है सर कि जो गवर्नमेंट होती है उसको रिक्वायरमेंट होती है कि 13 फीट छोड़ना है. मेरे वालिद साहब में 13 फीट तो छोड़ना था, प्लस 25 फीट अपनी जगह छोड़िए, ताकि पीछे वाले जो अपार्टमेंट्स हैं उनको भी हवा और रोशनी फुल आए. तो 4 साइडेड ओपन है बिल्डिंग. आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 4 साइडेड. मैं चलें टू बी प्रिसाइज 3.5 कह देता हूँ. 3.5 ओपन साइडेड. चले, ग्रेट, माशाल्लाह. अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे लोकेशन तो इज़ वेरी की, और कनेक्टिविटी बड़ी आइडियल है टॉप सिटी 1 की. तो टॉप सिटी 1 कैसे कनेक्ट करती है इस्लामाबाद और अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान? बिल्कुल ठीक है. अगर मुझे कोई कहता है ना कभी कि अपना प्रोजेक्ट 2 वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, तो मैं कहता हूँ सेरेनिटी बिकॉज ऑफ द नेचुरल लेक, और कनेक्टिविटी बिकॉज ऑफ वेयर टॉप सिटी इज़ लोकेटेड. तो वो अगर आप देखें सर, ये लेक शोर टावर है, और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो M2 का टोल प्लाजा है टुवर्ड्स लाहौर. जी. अगर आप उधर से कपल ऑफ किलोमीटर्स आगे चले जाते हैं तो टोल प्लाजा M1 आ जाएगा, विच इज़ गोइंग टुवर्ड्स पेशावर एंड देन हज़ारा मोटरवे एंड टुवर्ड्स सवात एंड व्हाटएवर. और अगर आप 10 किलोमीटर्स और उसी पेशावर जाते हैं तो CPEC राउट से आप कनेक्ट कर जाते हैं. और DI खान और बलूचिस्तान करेंगे बिल्कुल, ऑल द वे. यू नो इट बेटर देन आई डू. ठीक है. इधर से आप अगर आगे जाते हैं तो आप एयरपोर्ट रोड को हिट कर देते हैं. तो बेसिकली इट्स अ 3 to 5 minute ड्राइव to the airport just 3 to 4 minute drive. 3 to 4 minute depending on your drive. ठीक है. अगर मैं चला रहा हूँ, मैं ज़रा कॉशियस हूँ, मैं आराम से चलाता हूँ. मेरा भाई थोड़ा फायरी ड्राइवर है, वो जल्दी पहुँच जाएगा, बट ऑन एवरेज 3 to 4-5 मिनट्स में आप यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे. और इस्लामाबाद भी अब आपके लिए सिग्नल फ्री है श्रीनगर हाईवे के थ्रू. वो आपने देखा ही है. और वो तो बाकी बाद में प्लान है कि उसको और वाइड करके, तो अब उसकी और बेहतर प्लानिंग की तरफ जाया जा रहा है. तो वो भी आप, मैं एवरीडे आता हूँ सर, मैं F10 में हूँ. आई कम हियर, इट टेक्स मी 20 मिनट्स. रश हो जाए तो 25 मिनट 22 मिनट, बट 20 मिनट्स में अगर किसी को टाइम देता हूँ तो मैं इधर तो इस्लामाबाद ब्लू एरिया डाउनटाउन 20 मिनट ड्राइव फ्रॉम लेक शोर टावर. बिल्कुल, क्योंकि वो फिर आप अंदर नहीं जाएंगे, मैं शहर के अंदर जाता हूँ F10 में जाने के लिए. फिर आप कश्मीर हाईवे ऑल द वे जाएंगे, ब्लू एरिया 20 मिनट जी 20 मिनट ब्लू एरिया आप पहुँच जाएंगे. दूसरा जो एक और इंटरेस्टिंग बात है, बिल्कुल टॉप सिटी के गेट से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, और टॉप सिटी की एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल स्ट्रेट है. जैसे ही आप एयरपोर्ट रोड से उतरे, यू एंटर स्ट्रेट इनटू टॉप सिटी, और एग्जिट और एंट्री दोनों जो है डायरेक्ट एक्सेस है. हैविंग सेड दैट, 2 मेट्रो बस स्टेशन भी राइट अक्रॉस ये जो आपका जो गेट है टॉप सिटी का, उसके बाहर हैं. वो प्लानिंग फेज में है, स्टेशन मार्क्ड हुए हुए हैं. जैसे जैसे ट्रैफिक और रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, आई थिंक वो गवर्नमेंट के प्लान में दे लो ओपन अप दोज 2 मेट्रो स्टेशंस.
تو کنیکٹیوٹی وائز سر آئی ڈونٹ تھنک اینی ادر پلیس. یہ اگین میں اس سے نہیں کہ ٹاپ سٹی فیملی اینڈ آل دیٹ واٹ ایور, آئی جینونلی بلیو اگر میں ایز انویسٹر ہوتا یا گھر لے رہا ہوتا, ادھر سے بہتر کنیکٹیوٹی کسی اور جگہ کی اس وقت نہیں ہے. اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا اباؤٹ یور بلڈنگ نا, اباؤٹ یور بلڈنگ اسٹرکچر. اس کی جو انٹرسز ہیں اور اس کی جو آئی مین جو اس کا ٹریفک فلو ہوگا گیسٹ کے لیے پلس جو اس کے ریزیڈنٹ ہیں, کیپنگ ان مائنڈ دا سیکورٹی, سیفٹی, کنوینئنس, وہ ساری چیزیں سوچ کے میں نے بہت ساری چیزیں پلان کی ہیں. جو کمرشل ایریا دیٹ ول بی ان دا فرنٹ, سو وہ تو کمرشل ایریا ایکٹیویٹیز ہیں, کیفیز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, واٹ ایور. جو ہمارا ریزیڈینشیل انٹرنس ہوگا یہ بلکہ انفیکٹ یہ جو ریمپ جا رہا ہے یہ کمرشل ایریا کا ریمپ جا رہا ہے, تو کمرشل ایریا کا پارکنگ بھی میں نے سیپریٹ کر دیا, اینڈ دے ول ہیو اباؤٹ 75 اسپاٹس. تو روڈ پہ کر کے گاڑی کھڑی کر کے کنجیشن اور رسک میں اپنی گاڑی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ عزت سے جائیں اپنی گاڑی ادھر پارک کریں. جو میری ریزیڈینشیل انٹرنس ہے اٹ از ایٹ دا بیک آف دا بلڈنگ, ایٹ دا بیک, اور وہ یہ پورا ڈرائیو وے ہے. جی یہ بالکل آپ کی, آپ دیکھ سمجھ لیں کہ بلڈنگ بیچ میں ہے, اینڈ یو ہیو گاٹ اے لٹل رنگ روڈ گوئنگ آل اراؤنڈ 360. آپ گھومتے رہے بلڈنگ کے ارد گرد, رائٹ. اور اس میں دو جو روڈز ہیں وہ میری اپنی پرائیویٹ روڈز ہیں جو میری ریزیڈینشیل ایریا میں جاتے ہیں. سو ناٹ ایوری بڈی کین انٹر دوز ایریاز. وہ اگین ادھر سیکورٹی ہوگی, ہیومن سیکورٹی پلس ڈیجیٹل سیکورٹی ہوگی. اچھا بہت ڈیٹیل سے ہم نے ماشاء اللہ پروجیکٹ کو ڈسکس کیا ہے, اور آپ نے بڑا اچھا اس کو انوائرمنٹ, اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے, خاص طور پہ جو آئیڈیل لوکیشن ہے اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا. لیٹس ٹاک ٹو یور سیلف, اور آپ کے آفس چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ ہمارے آفس چلیں, ورلڈ فیمس کافی آپ کو پلاتے ہیں ایونچولی, جو یہاں کیفیز میں ملے گی. ابھی کیفے تیار نہیں ہے, تو فار دا مومنٹ اٹ ول بی مائی آفس, اٹ ول بی اے پلیجر. آئیں وہاں پہ کپ لگاتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو. We had a great conversation at site about your project. As I know کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے, لاسٹ 2 years, 2.5 years. How you experienced real estate and this construction industry? ویری ڈفرنٹ ایکسپیرینس ٹو وٹ آئی واز ڈوئنگ بفور. میں نے زیادہ تر تھوڑا اپنا جو کالج لائف ہے وہ کینیڈا میں گزاری. دین آئی وینٹ ٹو UK فار مائی MBA. اس کے بعد میں پاکستان آیا تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ آن مائی اون. تو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود دی برٹش ہائی کمیشن ایز اے سینئر پولیٹیکل ایڈوائزر, وچ از دا برٹش فارن آفس. ادھر جب کام شروع کیا, اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. فار اباؤٹ 7 years میں نے ان کے ساتھ کام کیا, لاٹس آف لرننگ کا, بہت کچھ سیکھا. But eventually it was a family decision. I sat down with my family and we decided that we need to move into something different, something bigger, and real estate seemed like a natural option because میرے والد صاحب بھی اسی فیلڈ کے تھے, انہوں نے اسی بزنس میں بہت کام کیا تھا, تو میرے لیے اٹ واز اے نیچرل آپشن, تو میں اس طرف آ گیا. اس کے ابھی آپ نے مینشن کیا اپنے فادر کے بارے میں, مسٹر کنور قطب الدین خان. کیسے انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا ٹو جوائن دس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, اور ان کے ویژن کو آپ کیسے آگے لے کے چل رہے ہیں؟ موٹیویشن تو سر ایک تو یہ تھا کہ جب ان کو دیکھا تو وہ ایک موٹیویشن, آنیسٹ مین, انٹیگریٹی میں بلیو کرنا, چیزوں کو جو کمٹمنٹس ہوں ان کو فلفل کرنا. تو ایک تو نیچرل موٹیویشن تھی کہ جی ان جیسا بننا ہے, وہ وچ از آف کورس ویری ڈیفیکلٹ. دوسرا انہوں نے جب ہم اس بزنس میں آئے تو وہ, اور میں کریڈٹ دیتا ہوں جو ٹاپ سٹی جہاں ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے جو CEO ہیں وہ میرے کزن ہیں کنور موئیز. سو وی سیٹ ٹوگیدر, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, والد صاحب نے بھی کہا دیکھو یو آر ہیونگ اے ویری کمفرٹیبل لائف بیکاز یو آر تھنکنگ اباؤٹ یور سیلف. تو میں ان کو کہتا تھا جی میں بڑا کمفرٹیبل ہوں, ٹھیک ہے, جو ہے لنڈن جاتا ہوں, برٹش گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں, یہاں پہ اچھے اچھے لوگوں سے ملتا ہوں, سیکھنے کو مل رہا ہے. بٹ دے سیڈ یو آر کمفرٹیبل بیکاز یو آر تھنکنگ اباؤٹ یور سیلف. آپ تھوڑا بڑا سوچیں اور لوگوں کے بارے میں سوچیں, آپ پاکستان آئے ہو تو وائی ڈونٹ یو ڈو سم تھنگ دیٹ از بگر. سو لائک آئی سیڈ نیچرل آپشن تھا. کزن کا یہ میرے سوسائٹی ہے, ہی اونز اٹ. فادر کا کنسٹرکشن کا ایکسپیرینس تھا, تو اٹ واز اے کمبینیشن. تو انہوں نے کہا کچھ ایسا کریں جس میں اور لوگوں کے لیے روزگار بھی آئے. تو اگین, اور میرے والد صاحب کا انفیکٹ ان کے ورڈز مجھے یاد ہیں, انہوں نے کہا یار یہ حلال روزی کمانے کا بھی بہت ایک جینون بزنس ہے اور میں نے کیا ہے, اور آپ ضرور کرو, اس کو ٹرائی کرو. سو اگین لائک آئی سیڈ اٹ ڈنٹ ٹیک اے ویری لانگ ٹائم, ایون تو میں بڑا سیڈ تھا جب میں نے برٹش ہائی کمیشن چھوڑا, اور وہ ایک ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. بٹ ناؤ دیٹ آئی ایم ہیئر, آئی ایم الحمد للہ happy with the decision that I made. I had a very good conversation with your father about this project earlier. بالکل وہ بڑے موٹیویٹڈ ہیں, کمیٹیڈ ہیں اباؤٹ دس فیلڈ, اور جو انہوں نے آئی تھنک پلان کیا, ویژن کیا, وہ سم تھنگ ڈفرینٹ فرام ادر بلڈرز, اور بڑا کلیم بھی کرتے ہیں. جی بالکل. کہ مجھے یاد ہے ان کا ایک سینٹینس کہ جو میں نے سیٹ کر دیے ہیں آئی مین اسٹینڈرڈس, اب بلڈر اس سے آگے کا سوچے گا. آئی ریمبر دیز ورڈس. What about your upcoming plans? I mean,
upcoming plans, especially in this real estate after this project? देखिए मेरे वाले साहब का तो नेचुरली लाइक यू सेड योरसेल्फ बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में भी, इंडेंटिंग का भी. ही इज़ बीन अ बिजनेसमैन सिंस डे वन. मैं अभी इस फील्ड में आया हूँ. लेक शोर टावर मेरा पर्सनली पहला प्रोजेक्ट है, सो देयर इज़ अ लॉट टू लर्न. दूसरी मेरी आदत ये, और मेरे शायद वाले साहब की भी किसी हद तक जब हमने डिस्कशन की, उन्होंने कहा जस्ट फोकस ऑन डिलीवरिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर नाउ. जब आप ये डिलीवर कर लेते हो, यू डिलीवर समथिंग ऑन टाइम, हाई क्वालिटी की चीज़ आप करते हो, मेंटेनेंस आप इसकी इवेंचुअली खुद करते हो, फिर ये होता है कि आपका एक ब्रांड नेम बनता है. फर्स्ट एस्टैब्लिश योरसेल्फ एंड देन ट्राई एंड एक्सपेंडिंग. सो इनिशियली अभी तो सिर्फ सारा फोकस इस पे है. मैं बड़ी आसानी से, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट माय कज़न, तो वो तो इतने, वो बहुत बड़े दिल का आदमी, वो मुझे कहता है यार कहीं और एक और शुरू कर दो प्रोजेक्ट. लेकिन मेरा ये है मानना है कि जो अभी रिसोर्सेज आपके पास हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने लोगों से वो रिसोर्सेज लिए हैं, वो उसी पे जाना चाहिए. एसेंशली अगेन रियल स्टेट पाकिस्तान में एक, लाइक आई सेड, व्हाट माय फादर सेड, इट्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस. आप हलाल तरीके से भी बहुत अच्छी तरह से इसमें पैसे कमा सकते हैं. तो मैं ज़रा सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ जाऊंगा. मैंने दुबई में एक सस्टेनेबल सिटी के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की भी है. उधर बेसिकली ये है कि जी उनका जो पानी है वो एयर मॉइस्चर से 18 लीटर ए डे पानी मिल जाएगा. इलेक्ट्रिक कार्स हैं, एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. सो दैट इज़ समथिंग, मैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ इन द फ्यूचर जाना चाहता हूँ जिधर, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में एनर्जी का एक क्राइसिस है. इस वक्त फॉरेक्स का भी एक क्राइसिस है, और हमारा फॉरेक्स का शायद क्राइसिस इसीलिए है क्योंकि हम एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं. सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बाहर के हमारे बिल्डिंग में हमने जो डबल ग्लेज्ड विंडोज़ लगाए, वो इसीलिए लगाए कि एक जी टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रहे और लोगों के बिल के ऊपर उसका असर पड़े और लोगों का बिल जो है वो कम आए. Those are the kind of lines that I'm also thinking on. Remaining within real estate, but how to make it more sustainable. इसमें वाटर कंजर्वेशन भी हो, एनर्जी कंजर्वेशन भी हो, लुकिंग एट द फ्यूचर. और ये चीज़ें बाहर हो रही हैं. अनफॉर्चुनेटली हम पीछे रह गए हैं. और इस प्रोजेक्ट में भी व्हेन वी वर प्लानिंग, इट ऑलमोस्ट टुक अस 8 months to a year just to plan. तो प्लानिंग भी मैंने इसी तरह की. यार मैंने कनाडा में क्या, जब मैं रहा अपार्टमेंट, वहाँ आई लिव्ड इन अपार्टमेंट वो है, तो वहाँ की क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं गैप्स को फिल कर, तो यहाँ पे बहुत सारे मुझे गैप्स नज़र आए. तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने फादर के एक्सपीरियंस से वो गैप्स मैं फिल कर रहा हूँ. तो नेक्स्ट स्टेप वुड अगेन बी कि अब जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ होती भी बाहर एक्चुअली फिजिकली इन दुबई एल्सवेयर, वो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आना चाहूँ. अभी आप जैसे कह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डू यू थिंक कि प्रॉपटेक जो है इज़ द नीड ऑफ द आवर फॉर द डेवलपर्स, बिल्डर्स एंड द मार्केटिंग जो एजेंसीज़ हैं उनके लिए, कि वो ऐड ऑन करें, वैल्यू ऐड करें, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि प्रॉपटेक इज़ रियली अ नीड ऑफ द आवर? सर क्वाइट फ्रैंकली प्रॉपटेक के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. आप अभी तो आप इस तरह चला लेंगे, फाइलों चल रही हैं और घूम रही हैं व्हाटएवर. इस वक्त हम, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आई एम डीलिंग विद ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको अगर आपने टारगेट करना है और एक सर्टन तरह के लोगों को टारगेट करना है, तो प्रॉपटेक के अलावा आप चल, बिकॉज इट्स इंटायर प्रोसेस, रिसर्च से लेके आपकी मेंटेनेंस तक, जब आप ओन कर चुके होंगे और आपके पास होगा, वो जो प्रॉपटेक का जो प्लेटफॉर्म है, इट विल इनेबल यू टू डू दैट. कि आपने सर्च किया, कंपेयर किया, फिर प्रोजेक्ट फिर लिया, उसका ROI आपको समझ में आ रहा है, बाहर बैठे हुए, यूर ऑनलाइन डिजिटल हुआ हुआ है सारा. अब आपको परेशानी नहीं हो रही. सारी बात है वो, अगेन इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनी जिसके वो प्लेटफॉर्म्स होंगे. बट हैविंग सेड दैट, एटलीस्ट एक ऑप्शन होगा. जैसे यू नो समबडी सिटिंग फार अवे, वो डिजिटली, अब तो सर देखिए ना कितने हम अपने इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स पूरे दुनिया से रिसीव कर रहे हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, थ्रू व्हाटएवर. एक पूरा प्लेटफॉर्म है मेरी वेबसाइट पे. फिर आपसे मेरी बात हो रही थी इसी में, आपने भी फिर मुझे एडवाइस किया यार कि अपनी इन्वेंट्री आप किस तरह इधर लेके आ सकते हैं. और फ्यूचर में सर वंस दिस प्रोजेक्ट इज रेडी, उसके ऊपर भी मेरी आपकी डिस्कशन हुई कि मेंटेनेंस फैसिलिटी, एक मैनेजमेंट जो है वो भी एक पूरा आर्ट है. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब मैं ये बिल्डिंग बनाने जा रहा था, आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड हियर, जो कि अपार्टमेंट में रहे हैं. मेरा उनसे एक ही सवाल था, मैंने कहा आप मुझे अच्छी चीज़ें ना बताएं, आप मुझे सिर्फ बुराई बताएं, आप तंग किधर हुए. 99% ऑफ द पीपल सेड यार हम तंग इसलिए हुए कि हमें एक बहुत अच्छी ड्रीम दिखाई गई. व्हेन वी मूव्ड इन, मेंटेनेंस इतनी बुरी थी कि हमने कानों को हाथ लगा. सीरियस इशू है, सीरियस इशू, राइट. सो टू काउंटर दैट सीरियस इशू, एक प्लेटफॉर्म डिजिटल, और वो करके आपको दिखाना पड़ेगा सर. ये अर्ली मूवर्स एडवांटेज होगा. अ कंपनी लाइक योरसेल्फ और अदर्स इन द इंडस्ट्री जो जाएगा, अर्ली मूवर एडवांटेज होगा, उसकी रिलायबिलिटी होगी. एंड इफ दे परफॉर्म, आई थिंक ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए वो एक बहुत ही फीजिबल चीज़ होगी कि दे वुड वांट टू ट्रेड एंड बाय प्रॉपर्टी थ्रू सच पोर्टल्स. अभी रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि हाई रिस्क का बड़ा ट्रेंड है, बड़ी अच्छी रेजिडेंसीज डेवलप हो रही हैं ट्विन सिटी में.
all over the Pakistan as well. Why should anyone invest in your project Lakeshore Tower? سر میں آپ ماشاءاللہ خود پروفیسر ہیں. باہر میں نے تو جب میں بڑا ہو رہا تھا اور دیکھ رہا تھا, اور میرا ریئل اسٹیٹ سے اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا. میں ایز اے اسٹڈی جو کیا وہ اکاؤنٹنسی کیا, پھر فائنانس کیا اینڈ آل دیٹ. لیکن ریئل اسٹیٹ میں ہمارے جتنے دوست تھے باہر, وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے, لوکیشن لوکیشن لوکیشن. دیر اونلی 3 تھنگس, لوکیشن لوکیشن لوکیشن. سو آئی کین چیلنج یو کہ ناٹ اونلی جو ایکسٹرنل میری ایک لوکیشن ہے رائٹ نیکسٹ ٹو دا موٹر وے, شری نگر ہائی وے, ایئرپورٹ, میٹرو بس, واٹ ایور. انٹرنلی جو میری لوکیشن ہے جو بھی ہم باہر دیکھ کے آئے ہیں, وہ بھی آپ کو شاید مطلب بہت کم کہیں مل جائے, یہاں پہ تو مل جائے. مطلب میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی کوئی اور پراپرٹی ایسی جو ایسی فیسلٹی, ایسی ایمینٹیز ود ان. آپ سراؤنڈنگ کی بات کر میں سراؤنڈنگ کی اس وقت فوکس کر رہا ہوں. دیکھیں ایمینٹیز پہ میں ابھی آ جاتا ہوں کوئکلی, بٹ ایک سراؤنڈنگ, یہ والی جو سراؤنڈنگ ہے وہ آپ کو میرا نہیں خیال کہ کمپیریبلی کہیں اور ملے گی. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں آئی نیڈ ٹو تھنک لائک اے پرچیزر ایز ویل. میں کلائنٹ کی طرح سوچوں گا تو میں کامیاب ہوں گا. سیکنڈ تھنگ از ویلیو فار منی. تو میں نے دیکھنا ہے کہ میرے سراؤنڈنگ میں لوگ اس وقت ایسی سرٹن پراپرٹی کے لیے کیا چارج کر رہے ہیں اور کیا فیسلٹی دے رہے ہیں. مجھے آپ بتا دیں, ایک انڈر ون روف اتنی ایمینٹیز کسی کے پاس نہیں ہے. جمنیزیم ہو گیا, کڈس پلے ایریا ہو گیا, یا ڈے کیئر سینٹر ہو گیا, یہ ایک ریگولر چیزیں ہیں. تھوڑی سی مختلف چیزیں تو میں نے 2-4 کی. اگین لائک آئی سیڈ, جو میں نے گیپس دیکھے پاکستان میں اور جو باہر ایکسپیرینس کی وہ یہاں پہ, اور اس میں میرے والد صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. ایک چیز جیسے جی سینئر سٹیزن لاؤنج فار ایگزامپل, والد صاحب کو کہنا تھا یار کہ تم لوگ ینگ لوگ ہو, تم لوگ تو نکل جاتے ہو اپنے کام دھندے پہ, ہم بڑے بور ہوتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ہیو اے اسپیس ٹو کنیکٹ پیپل آف دا سیم ایج گروپ. وہ بور نہ ہو, وہ نیچے اتریں, میرے فادر کی ایج کے, میری مدر کی ایج کے, ایک اپنے پیئرس کے ساتھ کنیکٹ کریں, اخبار پڑھیں, پرانی مووی کوئی دیکھیں, یو نو ایک پورا اس کا ایک تھیم ہوگا. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے مہمانداری کا بڑا کانسیپٹ ایک ہے. تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اکثر یہ ہوتا تھا وہ جی لاؤنج میں ہی گدا ودا بچھا لیا اینڈ فیملی آ گئی وٹ ایور. بٹ اب ہم ایوالو ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, لوگوں میں پرائیویسی کا اور ان چیزوں کا بھی تھوڑا احساس بڑھ گیا ہے. تو اس چیز کے لیے میں نے جو کینیڈا میں جدھر رہتا تھا اس اپارٹمنٹ میں یہ آپشن تھا کہ ایک گیسٹ سویٹس نیچے ہوتے تھے. تو اگر آپ کا کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو دے ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹے ان یور اپارٹمنٹ, یو کین سینڈ دیم ڈاؤن اسٹیئرز. ایک اے گریڈ 5 اسٹار میریٹ سرینا کے کوالٹی کا گیسٹ روم ملے گا. آپ کا گیسٹ ادھر رہے صبح آپ کو وہ کر لے. اسی طرح جو ہے ہم نے بزنس لاؤنج وغیرہ ایریا کو مد نظر رکھتے ہوئے, اگین بیکاز ایئرپورٹ از ان کلوز ویسینٹی, آپ آئیں اپنی بزنس میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیجیٹل ہوگا, ہر چیز اویلیبل ہوگی. اسی طرح جو ڈے کیئر سینٹر میں نے دیا ہے وہ بھی کوئی ریگولر وہ نہیں ہے کہ جی اسٹاف کے حوالے کر دیا بچوں کو. نو, کوالیفائڈ ٹیچرس اینڈ دا پیرنٹس کین ایکچولی سی وٹ دیئر چلڈرن آر اپ ٹو آن دا پام آف دیئر فون. ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف, اسمارٹ کرنے کی طرف. بٹ دا مین آئیڈیا از کہ unprecedented amount of amenities under one roof, including something that is called a salt therapy chamber. It's brilliant for your skin and your breathing. اور آپ یہاں ابھی اگر چلے جائیں یہاں پہ دمے کے ہسپتال اور یہ وہ سالٹ کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. اچھا کنور صاحب, آپ کے نالج میں ہے جیسے کہ وی آر پاسنگ تھرو ویری کرٹیکل سچویشن ان پاکستان, اکانومی, پولیٹیکل کرائسس. سو اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہاؤ یو فور سی دا فیوچر آف ریئل اسٹیٹ ان پاکستان. اس پروجیکٹ کو ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں ان جنرل. دیکھیں جی, ہوپ اینڈ آپٹمزم تو از اے مسٹ. اگر نہیں ہوتا تو میں اس وقت باہر ہوتا, پاکستان میں نہ بیٹھا ہوتا. تو مجھے پاکستان سے ہوپ ہے, امید ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی اس پہ بھی مجھے یقین ہے کہ وی ول کم آؤٹ آف دس. یہ ہوتا رہتا ہے قوموں کی اس میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کے علاوہ ہمیں بھی کچھ چیزیں اپنی کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا آفٹر یو نو افیکٹولی ورکنگ آن گراؤنڈ ان پاکستان, ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم بہت نیچے ہیں. Getting NOCs, getting, it should be very simplistic, it should be online. وہی آپ کی پراپ ٹیک والی بات should be actually وہ پورا آن بورڈ ہونا چاہیے, ڈیجیٹل ہونا چاہیے. ہاں, میں دبئی جاتا ہوں 3 گھنٹے دور ہے یہاں سے, آپ ایک کمپنی رجسٹر کرنا اور یہ وہ بڑی نارمل بات ہے. پیپر ہے ہی نہیں وہاں پہ, پیپر لیس پورا گورنمنٹ چل رہا ہے. اب یہاں پہ آپ نے ایک کاغذ لینا ہے تو آپ وہ گھومتے چلے جائیں. تو دوسرا بڑا چیلنج آیا مجھے, اور شاید وہ پہلے نہیں تھا, وہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, اینڈ لائک یو نو اٹ ڈزنٹ میٹر, جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ چاہتی ہے وہ اپنے طے لوگوں کے لیے اچھا کرے. سم ٹائمز اٹ ورک, سم ٹائمز اٹ ڈزنٹ ورک, لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. لیکن اکنامکلی چیلنج سب سے بڑا اس کی جو آیا وہ یہ آیا کہ کاسٹ سے ڈبل ہو گئی. when I started the project میرا ایک سرٹن کاسٹ تھا, ہم بیٹھے پورے BOQs ہمارے انجینئرز نے اس کے اوپر ورک کیا, اینڈ لٹرلی اوور نائٹ. ایک تو ہوتا ہے نا سر گریجول, سو یہ تو ہو گئے سارے چیلنجز. لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس کو اوور کم کرنے کا طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ ہم
ایک تو اپنی ان ہاؤس چیزیں دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ہر چیز اویلیبل ہے. اٹس آل اباؤٹ انشورنگ دا کوالٹی. اس میں آپ کو خود جب تک آپ انوالو نہیں ہوں گے وہ پرابلم ہے. مثال کے طور پہ مجھے لوگوں نے جب میں نے یہ بلڈنگ بنا رہا تھا تو انہوں نے کہا جی پائپ اس برانڈ کا لگا لیں. تو میں اس کا نام نہیں لیتا. میں نے کہا نہیں میں اس برانڈ کا نہیں لگاؤں گا. جس کا میں لگا رہا ہوں میں نے ڈیڈیکس کا لگایا. جب ڈیڈیکس کا لگایا تو لوگ آئے انہوں نے کہا یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ زمین کے اندر دبا رہے ہیں. تو بات یہ کہ آئی ایم دا ون ہو ہیز ٹو انشور دا کوالٹی. اگر میں ہی سوچ میں پڑ جاؤں گا یار یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, دین اٹ کین بی پرابلمٹک. سو ون, ریمین آپٹمسٹک, کیپ فائٹنگ دا چیلنجز, فائنڈ آلٹرنیٹیوز, اینڈ دین باقی اللہ پہ آپ چھوڑ دیں, کیونکہ دیر از اونلی سو مچ یو کین ڈو. سو آئی ایم آپٹمسٹک. ان شاء اللہ اس کے بعد چیزیں اٹھیں گی اور بہتر ہوں گی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. Mr. Kuwar, thank you so much for the time, and we had a very good tour of your project, Lakeshore Tower. Wish you best of luck. Thank you, sir. Thank you so much for your time. much.